الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 کو سوال کے جواب میں پیش کیا گیا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ رب العالمین نے 3 گروہ کا ذکر فرمایا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، پہلا گروہ کا ذکر کیا۔ پہلے گروہ سے مراد مہاجرین ہیں جنہوں نے مکہ سے یا اور دیگر مقامات سے ہجرت کی، اللہ رب العالمین کے خاطر، اللہ کے رسول کے خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ دیا اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہجرت کر کے چلے گئے اور مدینہ آئے۔ اور دوسرا گروہ ان کا جو مدینہ میں انصار جنہوں نے مدد کی مہاجرین کی، یعنی کہ دوسرا گروہ انصار ہے جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی، ہر اعتبار سے مہاجرین کا ساتھ دیا۔ اب یہاں جو ہے مہاجرین اور انصار میں سے سبقت لے جانے والے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سبقت لے جانے والے، پہلے پہل اسلام قبول کرنے والے، پہلے پہل ہجرت کرنے والے، یہ لوگ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں جو ان کے لیے خوشخبری دی وہ یہ دی کہ اللہ رب العالمین ان سے خوش ہو گیا، یہ اللہ سے خوش ہو گئے۔ تیسرا گروہ بتایا گیا کہ جنہوں نے ان کی پیروی کی۔ اب تیسرے گروہ میں تابعین اور اس کے بعد تبع تابعین اور اس کے بعد قیامت تک آنے والا ہر وہ آدمی، ہر وہ عورت، ہر وہ شخص جو ان 2 گروہ مہاجرین اور انصار کی پیروی کرتا رہے گا، وہ سب اس سے مراد ہیں۔ اولون من المہاجرین والانصار یعنی سبقت لے جانے والے، اس میں اختلاف ہے اس کی تعریف میں کہ ان سے کون مراد ہیں۔ بعض کے نزدیک ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو تحویل قبلہ سے پہلے جو ہے مسلمان ہوئے، سبقت لے گئے۔ بعض کے نزدیک یہاں ان سے اہل بدر مراد ہیں، اور بعض کے نزدیک یہ کہا گیا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر یعنی جو لوگ بیعت رضوان میں شریک رہے یہ مراد ہیں۔ بہرحال امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سب ہی لوگ مراد ہو سکتے ہیں۔ تیسرے گروہ سے مراد تابعین اور قیامت تک آنے والے تمام لوگ، ان میں تابعین اپنے آپ ہی آ جائیں گے۔ لہذا ان 3 گروہ یعنی مہاجرین، انصار اور ان کی پیروی کرنے والے قیامت تک آنے والے لوگ جو صحابہ اکرام کی پیروی کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں اپنی زندگی گزاریں گے، جو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، وہ تمام لوگ اس تیسرے گروہ میں ہیں۔ اور ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پسند فرماتا ہے، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہے، اللہ رب العالمین ان سے خوش ہے، اور یہ اللہ سے خوش ہے کیونکہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو تسلیم کر لیا، انہوں نے اللہ کی ربوبیت کو مانا، اللہ کی توحید کو مانا، اللہ کی عبادت کو مانا، رسول کی رسالت کو مانا، نبی کی نبوت کو مانا، اور اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری۔ یہ تینوں گروہ الحمدللہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اب کیا کیا جائے ایسے لوگوں کے بارے میں جو لوگ صحابہ اکرام کی دشمنیوں میں اتنے آگے بڑھے ہوئے ہیں کہ صحابہ اکرام کو برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں؟ ان کو شرم آنی چاہیے کہ جن صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں یہ دلیل بھیج دی، یہ پروانہ بھیج دیا اور یہ سند دے دی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا
وہ اللہ سے راضی ہو گئے، تو پھر یہ کون ہوتے ہیں جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں؟ یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ روافضی، یہ روافض اور یہ جو خارجی، یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کے بغض میں، عناد میں، صحابہ کرام کے ساتھ گستاخیوں میں انہوں نے اپنے آپ کو اتنا بڑھا دیا کہ صحابہ کرام کو انہوں نے مرتد کہہ ڈالا، صحابہ کرام کو انہوں نے غلط غلط الفاظ القاب سے پکارا، یہاں تک کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پیاری ہستی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر لعن طعن کیا انہوں نے، عمر ابن خطاب کے اوپر لعن طعن کیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر لعن طعن کیا، صحابہ کرام کو مرتد گھوشت کیا۔ کون لوگ ہیں یہ؟ ان کی کیا مجال ہے، ان کی کیا اوقات ہے، کیا ویلیو ہے ان کی؟ جب قرآن کی آیت موجود ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ صحابہ کرام سے چاہے غلطیاں ہوئی ہوں، صحابہ کرام سے چاہے نافرمانیاں ہوئی ہوں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا تو پھر یہ کون لوگ ہیں کہ جو اللہ کی بات نہیں مانتے، جو اللہ کے قرآن کو نہیں مانتے، جو اللہ کے قرآن میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 کو نہیں مانتے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ اور جو قرآن کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے، جو قرآن کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ لہذا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والا کفر کرتا ہے، لہذا ہمیں ایسے لوگوں سے دور رہنا ہے، ایسے لوگوں سے بالکل جو ہوشیار رہنا ہے کہ جو ایک بھی صحابی کے بارے میں غلط رویہ رکھتا ہے، ایک بھی صحابی کے بارے میں غلط غلط باتیں بکتا ہے، بکواس کرتا ہے، ایسے آدمی سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں۔ ایسے لوگوں کی نصیحتوں سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، ایسے لوگوں کے اخلاق سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں۔ ارے ہوں گے ان کے اخلاق اچھے ہوں گے، مگر مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جو ایسے لوگوں کے اخلاق اچھے بتاتے ہیں کہ جو لوگ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے اخلاق کیسے اچھے ہو سکتے ہیں؟ تیسرا گروہ وہ ہے کہ جو صحابہ کرام کی پیروی کرتا ہے، صحابہ کرام کے پیچھے چلتا ہے، تو صحابہ کرام کو گالیاں دینے والے یہ تیسرے گروہ میں کہاں شامل ہیں؟ یہ تو کفر کر رہے ہیں، قرآن کو نہیں مان رہے، قرآن کی آیت کو نہیں مان رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، فرمایا اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں صحابہ کرام مرتد ہو گئے بعد میں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ پروانہ کیوں بتایا کہ وہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور وہ ہمیشہ رہیں گے جنت میں، ہمیشہ رہیں گے جنت میں۔ جو انسان مرتد ہو جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہیں کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ، اللہ علام الغیوب ہے، اللہ عالم الغیب ہے، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے تو جو اللہ نے کہہ دیا صحابہ تمام جنتی ہیں، تمام صحابہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، یہ کون ہے جو یہ کہتے ہیں صحابہ کرام جو ہے مرتد ہو گئے؟ کون ہے یہ؟ کہاں سے آتے ہیں یہ لوگ؟ بکواس کرنے آتے ہیں۔ لہٰذا ان لوگوں کے اوپر آپ بالکل ہوشیار رہیں، ایسے لوگوں سے سماج کو، معاشرے کو بچائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سماج کے بھولے بھالے مسلمانوں کو اپنے جو ہے چنگل میں پھنسا لیں اور اپنے پیچھے چلانے لگ جائیں۔ جیسے آج کے دور میں کچھ ایسے فتنے پیدا ہوئے ہیں کہ جو مسلمانوں کو ورگلاتے ہیں، مسلمانوں کے نوجوانوں کو ورگلاتے ہیں اور صحابہ کرام کے بارے میں غلط غلط باتیں ان کو سکھاتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 3 گروہ کا ذکر فرمایا، اور تینوں گروہ اگر جو مہاجرین انصار کا گروہ ہے، صحابہ کرام کا گروہ ہے، وہ تمام جنتی ہیں، اور ان کی پیروی کرنے والے، رسول اور رسول کی اطاعت کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنے والے، وہ تیسرا گروہ وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اللہ ان سے خوش ہو گیا، وہ اللہ سے خوش ہو گئے۔ اب جہاں تک بات ہے تیسرے گروہ کی، تو تیسرا گروہ قیامت تک آنے والا ہر وہ آدمی جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرے گا، وہ تمام جنت میں جائیں گے۔ اب جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وہ تو تمام صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا وہ تو
بلا شک و شبہ جنتی ہیں. باقی وہ لوگ جو اب قیامت تک آئیں گے ان کے بارے میں نام کے اعتبار سے تو نہیں بتایا گیا، بس یہ بتایا دیا گیا کہ جو لوگ صحابہ کرام کی پیروی کریں گے، اللہ کے رسول کی اتباع کریں گے، وہ تمام لوگ جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.